الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن حسن صلواتك عليك وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة ولهي محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم القرآن مع العلي والعلي مع القرآن صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام بزرگان عزیز برادران معزز مسلسل رضائی سید الشہداء علیہ السلام سلسلہ جاری ساری ہے. خدا تمام رضاکاران رسول کربلا کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ رضاکاری کو برپا کر سکیں اور اپنے وجود کا اظہار کر سکیں. اس لیے کہ اداکاری ہماری پہچان ہے. جو فرش اعضاء پر ازادار آ جاتا ہے جو ایک فرش اعضاء پر ازادار آ جاتا ہے تو وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے اور جو ذمہ دار ہو جاتا ہے تو دیندار ہو جاتا ہے اور جب دیندار ہو جاتا ہے تو عزت دار ہو جاتا ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام کا یہ خصوصی صدقہ ہے کہ یہ فرش عزا ہم تک آئی اور آج پوری دنیا میں اس فرش عزا کے ذریعے سے ہم عزاداران مظلوم کربلا کی معرفت ہو رہی ہے اور ہم پہچانے جا رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے کہ جب ایک عزادار فرش عزا پر آ جاتا ہے تو وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے اور اس کے کاندھے پہ کچھ امام حسین علیہ السلام کے پیغامات ہیں جو اسے لوگوں تک پہنچانے ہیں. غور کیجیے گا کوئی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو صحابی نہیں چاہیے ناصر چاہیے. غور کریے نہیں بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کو صحابی نہیں چاہیے. امام حسین علیہ السلام کو ناصر و مددگار چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا حل میں ناصر ینصرنا ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے. تو امام کو ناصر چاہیے مددگار چاہیے. غور کیجئے ناصر میں اور صحابی میں فرق ہے. صحابی ساتھ رہتا ہے ناصر ساتھ دیتا ہے. غور کیجئے
ناصر ساتھ دیتا ہے، جون نے ساتھ دیا ہے، حبیب نے ساتھ دیا ہے، وہب قلبی نے ساتھ دیا ہے، زہیر ابن قین نے ساتھ دیا ہے، یہ ناصر قرار پائے ہیں۔ ہمیں امام حسین کا ناصر بننا ہے، غور کریے، ہمیں امام حسین کا ناصر بننا ہے۔ کبھی کبھی صحابی پہاڑوں پہ بھاگ جایا کرتے ہیں، غور کریے بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کبھی کبھی صحابی پہاڑی پہ بھاگ جایا کرتے ہیں، لیکن ناصر وہ ہوتا ہے کہ چراغ گل کر دیا جائے اور اس کے باوجود بھی کہہ دیا جائے کہ نکل جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن تلوار کو گردن پہ رکھ کر کے کہتا ہوا نظر آتا ہے مولا اگر جنت میرے سامنے کھڑی ہو جائے اور اس کے بعد بھی ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں اور جنت ہمیں مل جائے گی تو مولا ہمیں جنت نہیں جنت کا سردار چاہیے۔ نعرہ لگا کرے تو دو چیزوں کا فائدہ ہے نعرے سے، ایک تو وہ کہ جیسے ہی مولا کا نام آیا آپ کی گناہ ثواب میں بدل گئے، غور کیجئے گا، ایک فائدہ پہلا، اور دوسرا جیسے ہی آپ نے نعرہ لگایا اور حیدری نام آ جائے تو کم سے کم دونوں ہاتھوں کو بلند کریے تاکہ غدیر کی یاد تازہ ہو جائے، تاکہ غدیر، اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود شیعہ عالم دین نہیں کہہ رہا بلکہ کسی اہل سنت عالم دین سے کسی اہل سنت نے سوال کیا تھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ علی کو مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا 100% ہم علی کو چاہتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، کہا یہ بتائیے کہ آپ علی کا کس طریقے سے ذکر کرتے ہیں، آپ اہل سنت ہیں؟ تو انہوں نے کہا 100% ہم اہل سنت ہیں۔ کہا علی کا ذکر کرتے ہیں؟ کہا 100%، 100% میں کوئی شک نہیں، ہم علی کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتائیے سنی ہے؟ کہا 100%۔ کہا تو یہ بتائیے کہ علی میں اور ان کے میں فرق ہے؟ نہیں، غور کیجئے، کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کہا علی میں اور فلاں صاحب میں فرق ہے، علی میں اور خلفاء میں فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا 100%۔ تعجب میں پڑ گیا، کہا سنی ہے؟ کہا 100%۔ کہا علی کا ذکر کرتے ہیں؟ کہا 100%۔ کہا یہ بتائیے علی میں اور فلاں صاحب میں فرق ہے؟ کہا 100%۔ سنی عالم دین کہنا، اگر کوئی شیعہ کہتا تو شاید میں یہ بات آپ کے سامنے نہیں کہتا، لیکن کسی اہل سنت نے کہا ہے لہذا ہمارے اوپر فرض ہے کہ آپ تک پہنچا دوں، چونکہ اہل سنت نے کہا، کہا سنی ہے؟ کہا 100%۔ کہا علی کا ذکر کرتے ہیں؟ کہا 100%۔ کہا علی میں اور خلفاء میں فرق ہے؟ کہا 100%۔ کہا کیسے؟ اب انہوں نے کہہ کے نہیں کر کے بتایا، میری طرف متوجہ رہے، کیسے کر کے بتایا؟ کہا علی میں اور خلفاء میں فرق ایسے ہے کہ سب کو خلافت ملی ایسے، علی کو خلافت ملی ایسے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ لہذا جیسے ہی نعرہ لگے تو دونوں ہاتھ کو بلند کر دیا۔ لہذا میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، جب سے ہی فرض اللہ پر کوئی عزادار آ جاتا ہے تو وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور جیسے ذمہ دار ہو جاتا ہے تو دیندار ہو جاتا ہے، اور جب دیندار ہو جائے گا تو عزت دار ہو جائے گا۔ لہذا ہزار غیر شیعہ ہوں، ہزار غیر مسلم ہوں، اگر ایک عزادار ہے تو عزت دار ہے، اور کیجئے گا عزت والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو منسوب کر دیا امام حسین علیہ السلام سے، اور جو چیزیں امام سے منسوب ہو جائیں، نہیں غور کریے گا، جو چیزیں امام سے منسوب ہو جائیں تو وہ پھر کائنات میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں، انقلاب لاتی ہیں، شفا بانٹتی ہیں۔ نہیں غور کر دیں، میں آپ کے سامنے کہہ گیا بات، شفا بانٹتی ہیں۔ اب دنیا ہم سے یہ نہ سوال کرے کہ یہ ممبر کیسے شفا بانٹتے ہیں، نہیں غور کیجئے، اب یہ دنیا ہم سے سوال نہ کرے کہ یہ علم کیسے شفا بانٹتے ہیں، یہ تبرک امام حسین کیسے شفا بانٹتے ہیں۔ یاد رکھو جو چیزیں امام حسین سے منسوب ہو جاتی ہیں حسین سے ہٹ کے کام نہیں کرتی ہیں، چیزیں امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو جائیں۔ لہذا جو عزادار فرش اعلیٰ پر آتے پورے وجود کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے اپنے حوالے کر دے، اور جس نے بھی امام حسین کے اور اہل بیت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا دنیا میں انقلاب لاتا ہے، دنیا میں شفا بانٹتا ہے۔ اب وہ چاہے فارس کے سلمان ہو یا حبش کی فضا، اب وہ چاہے فارس کے سلمان ہو یا حبش کی، جو بھی اس در پر آ جاتا ہے وہ شفا بانٹتا ہے، تبدیلی پہلے تو ساری چونکہ مولا کائنات اور اہل بیت علیہ السلام کے نوکروں کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیے چاند جب فلک پر نمودار ہوتا ہے، نئی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، بیدار ہو، دھوپ مجھے بھی زیادہ لگ رہی ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی زیادہ لگ رہی ہے، لیکن اسی دھوپ میں ذکر علی سننے کا مزہ ہے، غور کریے،
ان سے پوچھئے نا جو 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان جب پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کر دیا تھا تو کیسی دھوپ تھی، اس سے کم دھوپ ہے. لہذا مولا کے ذکر پر سنیے کہ کس طریقے سے جب ایک چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے. اب چاند بہت سے نمودار ہوتے ہیں، عید کا بھی چاند ہوتا ہے، بقرعید کا بھی چاند ہوتا ہے، رمضان کا بھی چاند ہوتا ہے، لیکن چاند کے محرم کے چاند میں اور چاندوں میں فرق ہے. غور کریے گا. اور جو چاند ہے وہ گلے ملاتے ہیں. یہ بات کہہ گیا میں آپ کے سامنے. اور جو چاند ہوتے ہیں وہ گلے ملاتے ہیں. صرف ایک محرم کا چاند ہے جو دل ملاتا ہے. نہیں، جو دل ملاتا ہے. پہلی کہ جب چاند نمودار ہو جاتا ہے، غور کیجئے گا، جب چاند نمودار ہوتا ہے تو پوری کائنات میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، پوری کائنات میں ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. وہ جھگڑے جو سالوں سال چلتے رہے وہ جھگڑے دوستی میں بدل جاتے ہیں. یہ چاند کا کمال ہے. غور کیجئے گا، وہ چاند جو فلک پر نمودار ہو گیا تو اس چاند میں اتنی طاقت ہے. غور کیجئے گا، وہ جھگڑے وہ دوستی میں بدل گئے، وہ اختلافات وہ اتحاد میں تبدیل ہو گئے. کس طریقے سے؟ کہ یہ چاند کی برکت ہے. آپ دیکھیں وہ اسٹیٹس جو پورے سال گانوں سے بھرے رہے، وہ اسٹیٹس جو پورے سال گانوں سے بھرے رہے. اب میں ایک تلخ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق اسٹیٹس لگاتا ہے. ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وال پیپر لگاتا ہے. گدھا گدھے کی لگاتا ہے، گھوڑا گھوڑے کی لگاتا ہے، اور چوروا جو ہے وہ چوروائی کی لگائے گا. تو ہر آدمی جو جس مزاج کا ہوتا ہے اس اعتبار سے بہرحال جو گانے بجانے والے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے لگاتے ہیں. غور کیجئے گا. لہذا جیسے ہی فلک پر چاند نمودار ہوتا ہے تو اس چاند کا کمال یہ ہے کہ اسٹیٹس بھی بدل جاتا ہے. نہیں، غور کریے، موبائل کے وال پیپر بھی بدل جاتے ہیں. وہ سالہ سال جنہوں نے پردے کا خیال نہیں رکھا، نہیں میسج دے رہا ہوں آپ کے حوالے سنیے گا، وہ سالوں سال جنہوں نے اپنے پردوں کا اہتمام نہیں کیا، جیسے ہی فلک پر چاند نمودار ہو گیا لوگ پردے کرنے لگے، پردے کا اہتمام ہونے لگا. آپ چھوڑیے، امیری اور غریبی بھی ختم کر دیا اس محرم کے چاند نے. جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا سب کو ایک لباس میں، اور کریے گا، سب کو ایک لباس میں لا کر کے کھڑا کر دیا. ہر آدمی کالا لباس پہنا ہوا ہے، پوری دنیا کالی سیاہ ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس محرم کے چاند نے وہ تبدیلی پیدا کر دی، وہ بغض ختم کر دیا، وہ کینہ ختم کر دیا، وہ ساری لڑائی جھگڑے وہ سارے اختلافات انتشارات وہ سب کچھ ختم ہو گیا. کہا کیسے ختم ہو گیا؟ کہا اس چاند کی برکت سے. کہا کیا برکت ہے، کس وجہ سے؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ چاند منسوب ہے حسین سے. محسوس کریے، آپ کہاں بیٹھے ہوئے سنیے گا کہ جیسے یہ چاند نمودار ہوا، کہا کیسے منسوب ہے؟ کہا حسین سے منسوب ہے. کہا یہ منسوب ہوئے چاند میں اتنی طاقت ہے، نہیں غور کریے، اس منسوب ہوئے چاند میں اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا میں تبدیلی لا دے رہا ہے. منسوب ہوئے چاند میں اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا میں ایک انقلاب لا دے رہا ہے. تو جب حقیقی چاند حسین کا پردے میں موجود ہے، جب وہ آئے گا تو اب دنیا ہم سے سوال نہ کرے کہ پوری دنیا میں انقلاب کیسا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو چیزیں امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو جاتی ہیں وہ ساری چیزیں یاد رکھیں تبدیلی پیدا کرتی ہے، شفا بانٹنے لگتی ہے. غور کیجیے گا، ایک بات میں بہت اہم کہتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ امامے اور ابا قبا میں کسی کو چوراہے پہ دیکھ لیں، نہیں غور کیجیے، کوئی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. مثال کے طور پہ میں خود اپنی مثال دوں، امامہ لگا کر کے، ابا قبا پہن کر کے، لباس رسول پہن کر کے چوراہے پہ میں نظر آ جاؤں آپ کو، غور کیجیے گا، چوراہے پہ نظر آ جاؤں تو ایک عام آدمی یہی کہے گا مولانا جس جگہ سے آپ آتے ہیں آپ کو زیب نہیں دیتا. نہیں غور کیجیے، آپ کو زیب نہیں دیتا. جو علم دین آپ نے حاصل کیا ہے، جس لباس کو آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی چوراہے پہ جا کر کے چائے کی چسکی لیں، کیلا کھائیں. غور کیجیے گا، یہ آپ کے لباس کے معیار کے مطابق نہیں ہے. یہ ہر آدمی، آپ جس جگہ سے آتے ہیں، جس در سے آتے ہیں، غور کیجیے گا، یہ لباس زیب نہیں دیتا کہ آپ اس طریقے سے چوراہے پہ جائیں. آپ کہہ دیں گے، غور کیجیے گا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دین کے ذمہ دار ہیں. نہیں، یہ دین کے ذمہ دار ہیں، یہ علم اہل بیت کے ذمہ دار ہیں. لہذا آپ بول دیں گے مولانا زیب نہیں دیتا. بس یہی طریقہ سمجھ لیجئے عزادار کا بھی ہے. اگر ایک عزادار فرش عزا پر آ جاتا ہے، اب اسے زیب نہیں دیتا کہ اس کائنات میں کوئی ایسا کام کرے، اس دنیا میں کوئی ایسا کام کرے جو حسینیت کے مزاج کے خلاف ہو. واہ واہ واہ. سوال مرد محمد اللہم
صلی علی محمد وآل محمد. شریعت کے مزاج کے خلاف ہو. لہٰذا جو میں یہ بات ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں, چونکہ میں سلطان پور سے بھی آ رہا ہوں, میں نے وہ بات یہاں پر بھی وہاں پر بھی یہ بات کہی کہ جو عزادار فرش عزا پر آ جاتے ہیں وہ ذمہ دار ہو جاتے ہیں, اور جو فرش عزا کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, غور کیجیے, جو فرش عزا کی اہمیت کو نہیں سمجھتے وہ عزادار نہیں ہو سکتے. جو ذمہ داری کو نہیں محسوس کر سکتے وہ عزادار نہیں ہو سکتے, کیونکہ امام کو ناصر و مددگار چاہیے. غور کیجیے گا, کیونکہ فرش عزا, میں عبداللہ کہنے جا رہا ہوں, غور کیجیے, یہ فرش عزا علم کی شمع ہے. یہ فرش عزا علم کی شمع ہے. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں یہ فرش عزا بچھا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ پوری دنیا کو علم دینے جا رہی ہوں, کیونکہ علم, یہ فرش عزا علم ہے. اور یاد رکھیے, یزید پیدا ہوتا ہے جہالت کے نتیجے میں. واہ 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 واہ. اور یزید پیدا ہوتا ہے جہالت کے نتیجے میں, حسین پیدا ہوتے ہیں علم کے نتیجے میں. واہ واہ واہ. یہ فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیے. یزید پیدا ہوتا ہے جہالت کے نتیجے میں, حسین پیدا ہوتے ہیں علم کے نتیجے میں. اور ہر قریے میں, ہر گاؤں میں, جہاں جہاں بھی یہ فرش عزا بچھے گی, جب جب یہ عزادار فرش عزا بچھا دیں گے, ہر روز ایک یزید مرے گا. واہ واہ. روز ایک یزید مرے گا, کیونکہ یاد رکھیے یہ علم کی شمع ہے, اور جس طریقے سے یہ روشن ہر قریے میں اور گاؤں میں ہوگی, لہذا یہ فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیے, عزادار اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات کو آگے لے کر کے جائیں, کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو چنا ہے. لہذا جب اب ایک صاحب سے میں نے ملاقات کی, یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, غور کیجیے گا, محسوس کریے اپنی ذمہ داری کو, آپ محسوس کریے. ایک صاحب تھے, ان سے میں نے ملاقات کی, یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کتنے میں پڑھ رہے ہیں؟ ایک سوال پڑھ دیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 2-4 منٹ میری طرف متوجہ ہے, اس کا میں زحمت تمام کر دوں گا, وہ بھی بہت زیادہ وقت لینا درکار نہیں ہے. غور کیجیے گا, ایک صاحب سے ملاقات کی, انہوں نے کہا کہ کتنے میں پڑھ رہے ہیں آپ؟ غور کیجیے, کتنے میں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سرکار وہ ہائی اسکول میں ہوں. میں نے کہا اچھا ہائی اسکول میں. اب میرا بہرحال میں ایران میں رہتا ہوں, تو میں نے ان سے کہا کہ سرکار ٹھیک ہے ہائی اسکول میں آپ پڑھ رہے. میں چلا گیا ایران, 3 سال ہو کر کے آیا. پھر میں نے سوال کیا سرکار آپ کتنے میں ہیں؟ کہنے لگے وہی سرکار وہی 10ویں میں ہوں. میں نے کیا ہوا, ترقی نہیں ہوئی, آگے نہیں بڑھے آپ, پروگریس نہیں ہو. اب وہ سرکار کیا کرے, 3 بار فیل ہو گئے, 3 بار فیل ہو گئے. ہم نے کہا تو پھر ایسا کوئی راستہ چنیے کہ جس میں آپ پاس ہو. ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, ایسا راستہ چن لیجیے کہ جس میں آپ پاس ہو جائیں. وہ راستہ کیوں چنتے ہیں کہ جس میں آپ مسلسل فیل ہو رہے ہیں, وہ راستہ چھوڑ دیجیے. ہر سال محرم آتا ہے, کہنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے, ہر سال محرم آتا ہے, ہر سال ہم فرش عزا بچھاتے ہیں, ہر سال ہم مجلسیں کرتے ہیں. اگر ہمارے اندر ایک مجلس سے ترقی نہیں ہوئی اور آگے آپ نہیں بڑھے, آپ ترقی نہیں, کہ وہ حسد, وہ کینہ, وہ لڑائی, وہ جھگڑے, وہ سارے وہی جگہ موجود ہیں. محرم پھر سے آیا, آپ وہیں کھڑے ہیں, وہیں کھڑے ہیں. پھر محرم آیا, آپ وہیں کھڑے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ پاس نہیں ہو رہے ہیں, نہیں ہے, آپ پاس نہیں ہو رہے ہیں, آپ فیل ہو رہے ہیں. لہذا امام حسین کو ایسا اسٹوڈنٹ نہیں چاہیے کہ جو فیل ہو رہا ہو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کو ایسا اسٹوڈنٹ نہیں چاہیے کہ جو مسلسل فیل ہو رہا ہو. امام حسین علیہ السلام, تو پھر کوئی ایسا راستہ آپ چن لیجیے کہ جس میں آپ پاس ہو سکتے ہو. یہ راستہ چھوڑیے, یہ ترقی کا راستہ ہے, یہ خود فرش عزا آگے بڑھنے کا راستہ ہے, مزاج کو جگانے کا راستہ ہے, دماغ کو کھولنے کا راستہ ہے. غور کیجیے گا, اور ہر فرش عزا پہ بیٹھنے والا عزادار برابر بھی نہیں ہوتا. اب میسج کے طور پہ یہ جملہ سنیے کہ ہر بیٹھنے والا فرش عزا پر برابر نہیں ہوتا. کوئی نیچے ہے, کوئی اس سے اوپر ہے, کوئی اس سے اوپر ہے, کوئی اس سے اوپر ہے. ہر بیٹھنے والا برابر نہیں ہوتا, کوئی اس سے اوپر ہے, کوئی اس سے اوپر ہے. تو جو سب سے نیچے ہے اسے چاہیے کہ اگلی بار محرم میں وہ کردار پیش کر دے کہ اوپر آ جائے. واہ سبحان اللہ. ایسا کردار پیش کر دے کہ اوپر آ جائے. مثال کے طور پہ یونیورسٹی ہے, شبلی کالج, مثال کے طور پہ وہاں پہ طبقے وائز آپ کوئی 1 میں ہے, کوئی 2 میں ہے, کوئی 3 میں ہے, کوئی 4 میں ہے, کوئی 5 میں ہے. تو لہذا جو پڑھے گا, ایک والا کوشش کرے گا, محنت کرے گا تو 2 میں جائے گا,
2 वाला कोशिश करेगा 3 में जाएगा। अब आप वहीं पे रुके हुए हैं, कीना वही है, हसद वही है, लड़ाई वही है, झगड़े वही है। इसका मतलब कि मुहर्रम आया, आपका क्लास आगे नहीं बढ़ा। गौर करिए, आपका क्लास आगे नहीं बढ़ा। हर मुहर्रम में गौर कीजिए, जिसने भी एक मुहर्रम में और एक मजलिस में अपने अंदर की एक कमी को खत्म कर दिया, वो इस दौर का सलमान भी है, उस दौर का अबू ज़र भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दौर का सलमान भी है। सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हमने बड़ा खूबसूरत लगाया है कि हम हुसैनी शिया हैं। हुसैनियत का बोर्ड बहुत बड़ा हमने लगाया है, लेकिन मटेरियल बोर्ड तो माशाअल्लाह क्या कहने, जज़ाकल्लाह, कि हुसैनियत है, वजूद से हुसैन। बोर्ड इतना बड़ा, मटेरियल कुल यजीदी। ये फराड, ये धोखा, ये फरेब, ये शराबखोरी, ये धोखेबाजी, ये सारी कीना और हसद, ये कौन सा किसका मटेरियल है? ये तो सब यजीदी मटेरियल है। बोर्ड हमने लगा दिया हुसैनियत का, मटेरियल हम कुल यजीदी रखे हुए हैं। गौर कीजिएगा, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी दुकान पे जाइए और दवा लेने की गरज से आप जाएं और वहां पर बोर्ड जो है, गौर कीजिएगा, वही बात आपके सामने कहने जा रहा हूं, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है दवा का, लेकिन जैसे ही आप अंदर गए दवा लेने के लिए, वहां पर पता चला कि दूध बेच रहे हैं। बोर्ड तो लगाया हुआ है दवा का, लेकिन बेच क्या रहे हैं? दूध बेच रहे हैं। तो सामने वाला घबरा जाएगा कि भैया ये बोर्ड लगाए हो, तो जो बोर्ड होना चाहिए मटेरियल भी वही होना चाहिए। बात कर रहा हूं आपके सामने, बोर्ड के मुताबिक मटेरियल, ये तो धोखेबाजी है। अब अगर हमने बोर्ड हुसैनियत का लगा दिया और मटेरियल कुल यजीदी है, तो ये धोखेबाजी है। वाह वाह वाह। फर्श अज़ा को महसूस करिए। जो भी इस फर्श अज़ा पर आ जाए वो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करे, क्योंकि ये फर्श अज़ा ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जहाँ से हर चीज़ें नसीब होती हैं। फर्श अज़ा ही है जो हमें इल्म अता करता है, जो हमें हिल्म अता करता है, जो हमें दौलत अता करता है, जो हमें शोहरत अता करता है, जो हमें इज्जत अता करता है, जो हमें हौसला अता करता है, जो हमें गैरत अता करता है, जो हमें जज्बा अता करता है। ये फर्श अज़ा से ही हमें इल्म नसीब हुआ, ये फर्श अज़ा से ही हमें हिल्म नसीब हुआ। हम एक ऐसी कौम है कि हमें दर बदर जाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ एक दर से मांगते हैं, जिसे दरे सैयदा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। वो कौमें नहीं है जो दर बदर भटके, हम सिर्फ एक दर से मांगते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमें इसी दर से नसीब हो गई, हमें किसी और दर पे जाने की जरूरत भी नहीं है। गौर कीजिएगा, ये बात आपके हवाले कर रहा हूं कि जब एक चादर, अगर दावा है तो दलील भी सुन लीजिए, जब एक चादर जनाब सैयदा की एक यहूदी के घर में पहुंची, गौर कीजिएगा, जब एक चादर जनाब सैयदा की एक यहूदी के 80 बेईमान को बाईमान कर दिया। कैसे हमको सारी चीजें इसी फर्श अज़ा से मिल जाती है? वजह क्या है सुन लीजिए। जब एक चादर जनाब सैयदा की एक यहूदी के घर में पहुंची तो 80 बेईमान को बाईमान कर दिया, नहीं 80 काफिरों को मुसलमान कर दिया। फकत चादर गई, जनाब सैयदा नहीं। और फकत चादर गई है, जनाब सैयदा नहीं गई। फकत चादर का ये कमाल है कि यहूदी के घर में पहुंच गई तो 80 बेईमान को बाईमान कर दिया। फकत चादर का ये कमाल है कि 80 बेईमान को बाईमान कर दे तो जिस फर्श अज़ा पर सैयदा आ जा, वाह वाह वाह, इस फर्श अज़ा पर जनाब सैयदा आ जाए, गरीब की गुर्बत दूर हो जाए, फकीर की फकीरी दूर हो जाए, जाहिल को इल्म अता हो जाए, ज़लील को इज्जत नसीब हो जाए। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की एक यहूदी के घर में पहुंची तो 80 बेईमान को बाईमान कर दिया। गौर करिए, 80 बेईमान को, तो जिस फर्श अज़ा पर खुद जनाब सैयदा आ जाए, गरीब की गुर्बत दूर हो जाए, फकीर की फकीरी दूर हो जाए, जाहिल को इल्म अता हो जाए, ज़लील को इज्जत नसीब हो जाए। लिहाजा याद रखिए, चादर का ये कमाल है। गौर करें, चादर क्या है? आप मुझे बताएं, चादर क्या है? कोई साहब मुझे बता दें कि चादर का क्या मर्तबा है, क्या मकाम है चादर का? चादर है ज़ीनत बदन। चादर ज़ीनत बदन।
خون جزو بدن. میں غور کر یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. خون جزو بدن. چادر زینت بدن. فقط چادر کا کمال آپ نے سنا ہے نہیں. فقط چادر کا کمال یہ ہے, غور کیجئے, کہ 80 بے ایمان کو با ایمان کر دیا. چادر ہے زینت بدن, خون ہے جزو بدن. 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ, 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ اگر اپنے شباب میں آتا ہے تو زمانے کو ہلا کے رکھ دیتا. اہل بیت علیہ السلام کے خون کا ایک قطرہ 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ اگر اپنے شباب میں آتا ہے تو زمانے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اب وہ خون کا قطرہ چاہے قاسم سلیمانی کے شکل میں ہو, چاہے حسن نصر اللہ کے شکل میں ہو, چاہے قاسم سلیمانی کے شکل میں ہو, چاہے سلطانی کے شکل میں ہو, چاہے خمینی کے شکل میں ہو. غور کیجیے گا, فقط 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ اگر اپنے شباب میں آتا ہے تو زمانے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. جب پورا خون سیدہ پردے سے آئے گا, ایک سوال پڑھ دے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. پورا خون اہل بیت. دنیا چاہ رہی تھی عزاداری کو ختم کر دیں, دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ ماتمداری کو مٹا دیا جائے, دنیا یہ چاہ رہی تھی, دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ فرش عزا بچھانے والوں کو مٹا دیا جائے, دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ ان کے سر کو قلم کر دیا جائے, دنیا یہ چاہ رہی تھی ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے, دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ ان کے پیر کو جو ڈال راہ اہل بیت کے لیے بڑھتے ہیں ان کو کاٹ دیا جائے, ان کے جسم کو پامال کر دیا جائے, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. دنیا 1400 سال سے یہی کوشش کر رہی ہے کہ ان شیعان حیدر کرار کو مٹا دیا جائے, کیونکہ حق بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہے. حق کیونکہ ہماری وہ قوم ہے کہ جو حق بولتی ہے, غور کریے گا, لہذا حق بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہے, اسی لیے ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی, استعمال کی کوشش یہی تھی کہ عزاداروں کو مٹا دیا جائے, ماتمداروں کو مٹا دیا جائے. لہذا 1400 سال کے بعد بھی دنیا آج یہی کوشش کر رہی ہے. لہذا ایک جیالہ حسن نصر اللہ لبنان کی سرزمین سے بلند ہو کر کے آواز دیا کہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ عزاداروں کو مٹا دیں, دنیا یہ چاہتی ہے کہ ماتمداروں کو مٹا دیں. دنیا بے وقوف ہے جو 1400 سال سے کوشش کرتی چلی آ رہی ہے. دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ بلند ہو کر کے آواز دیا کہ دنیا جان لے, اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو 1400 سال پہلے کربلا میں مٹ چکے ہوتے. 1400 سال کی بات آج دنیا یہ کوشش کر رہی ہے. لہذا حسن نصر اللہ نے کہا کہ اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں مٹ گئے ہوتے. ہمارے نہ مٹنے کی وجہ یہ ہے کہ حسین کربلا میں, غور کیجیے گا, ہمارے نہ مٹنے کی وجہ یہ ہے کہ حسین کربلا میں عالم لائے تھے, جاہل نہیں لائے تھے. عالم لائے تھے, جاہل نہیں لائے تھے. عالم لائے تھے, جاہل نہیں لائے تھے. قرآن حمدانی جیسا حافظ قرآن, حبیب بن مظاہر جیسا فقیہ ہے, غازی ابوالفضل عباس جیسا عالم دنیا ایک وقت میں ایسے 72 نہیں دکھا سکتی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور بابا سے بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دنیا کی جو کوششیں ہیں ہمیں مٹانے کی, غور کیجیے گا, کیونکہ حسین کربلا کے میدان میں, حسین کربلا کے میدان میں عالم لائے تھے, جاہل نہیں لائے تھے. دیکھیں اپنی زندگی میں یہ بات میں ہر جگہ کہتا ہوں, آپ کے حوالے بھی کر دوں یہ جملہ, کہ یزید آج ہمارے درمیان میں یہ کھلونا جو بنا ہوا ہے, غور کیجیے, یہ بہت بڑی طاقت کا نام تھا. اتنی بڑی سلطنت کے جس کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوب رہا تھا, اتنا بڑا بادشاہ کہ جس کے دربار میں لوگ کہتے تھے کہ خلیفۃ المسلمین ہے آپ, امیر المومنین ہے آپ. اتنا بڑا بادشاہ جو ہمارے درمیان میں کھلونا بنا ہوا ہے, فٹ بال بنا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں 2 غلطی کی. اور کیجیے گا, اس نے اپنی زندگی میں 2 غلطی سب سے بنیادی کی. ایک غلطی یہ کہ وہ حسین سے لڑ گیا. پہلی غلطی یہ کہ وہ حسین سے لڑ گیا. پہلی غلطی حسین سے لڑ گیا. کیا وجہ تھی؟ ہمیں غور کرنا چاہیے تھا
थोड़ा अपने आबा व अजदाद का मुतालिया कर लेते, नहीं गौर कीजिए, थोड़ा अपने आबा व अजदाद का ऊपर मुतालिया कर लेते। तुम तो दौलत के नशे में गर्क थे, तुम तो शोहरत के नशे में गर्क थे, तुम तो सल्तनत के नशे में गर्क थे। थोड़ा सा गौर करते तो समझ में आता कि तुम्हारे आबा व अजदाद, नहीं गौर करिए, तुम्हारे आबा व अजदाद क्यों नहीं लड़े, क्यों नहीं दीन का मुकाबला कर सके, क्यों नहीं शरीयत का मुकाबला कर सके? क्योंकि हुसैन के बाबा जब मैदान में आते थे तो तुम्हारे आबा व अजदाद बरहना भागते थे। वाह वाह। हुसैन के बाबा जब मैदान में आते थे तो तुम्हारे, अच्छा ये भी एक गुरूर था उसको कि जो हमारे आबा व अजदाद ना कर सके वो हम आकर के तख्त खिलाफत पे करेंगे। मिसाल के तौर पे कुरान हमारे आबा व अजदाद नहीं मिटा सके तो हम तख्त खिलाफत पे बैठ करके मिटा देंगे। मिसाल के तौर पे इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके तो जैसे ही हम तख्त खिलाफत पर बैठेंगे तो इस्लाम को निस्सो नाबूद कर देंगे, शरीयत को मिटा देंगे, वो सारे हलाल मोहम्मदी को हराम कर दिया जाएगा, हराम मोहम्मदी को हलाल कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें सोच करके वो तख्त खिलाफत में बैठा, लेकिन वो यही चाह रहा था कि जो हमारे आबा व अजदाद ना कर सके वो मैं करूंगा। लेकिन एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, आपके अज़हान के हवाले करना चाहता हूँ कि यजीद से मैं पूछना चाहता हूँ कि गौर किया होता कि तुम्हारे आबा व अजदाद कर क्यों नहीं पाए? नहीं गौर कीजिए, तुम्हारे आबा व अजदाद कर क्यों नहीं पाए? वजह ये थी कि तुम्हारे आबा व अजदाद के सामने अली जैसा सीना मौजूद था। कि तुम्हारे आबा व अजदाद के सामने अली जैसा सीना मौजूद था और आज भी तू नहीं कर सकता क्योंकि अली का लाल हुसैन मौजूद है। एक सवाल पढ़ दे मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद या अली आबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। गलती है, लिहाजा गौर कीजिए कि इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बताया कि अभी तक कोशिश ये थी और अभी तक ये कानून दुनिया जान रही थी कि जो कत्ल करता है, नहीं बात कहना चाह रहा हूं, बस आखिरी मरहले को गुफ्तगू में गौर कीजिएगा कि जब कोई कत्ल करता है तो जीतता है। अगर कोई कत्ल करता है, कानून ये था करबला से पहले कि दुनिया यही करती थी कि जो कत्ल कर देता था वो जीत जाता था और जो कत्ल हो जाता था वो हार जाता था। नहीं, दुनिया अभी तक यही जान रही थी, कोई बादशाह किसी बादशाह के ऊपर गालिब होता था तो वो जीत जाता था, जो मगलूब हो जाता था वो हार जाता था, जो मार रहा था वो जीत रहा था, जो मर रहा था वो हार रहा था। ये कानून था दुनिया का। लेकिन अजीब फलसफा जंग दिया मेरे मौला ने, हमारी जान कुर्बान हो जाए हुसैन इब्न अली के ऊपर कि कैसा जंग का नक्शा बदला। फलसफा जंग दुनिया को बता दिया, करबला में दुनिया को दिखाया कि जो मार रहा है वही हार रहा है। वाह वाह। गौर करिए, जो मार रहा है वही हार रहा है, जो कत्ल कर रहा है वही हार रहा है, जो कत्ल हो रहा है वो जीत रहा है और नौके नेज़ा पे कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आ रहा। कत्ल हो रहा है वो जीत रहा है। दुनिया को बताया खंजर हारेगा कला जीतेगा, तीर हारेगा कला जीतेगा, तलवारें हारेंगी जिस्म जीतेगा, तबर हारेंगे जिस्म जीतेगा। दुनिया को बता दिया कि दुनिया वालों जान लो, तलवार की जंग और होती है, किरदार की जंग और होती है। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। यादव पहली गलती ये किया तो हुसैन से लड़ गया। अब दूसरी गलती ये कि उसने सिर्फ 72 समझा। गौर कीजिएगा, उसने सिर्फ 72 समझा, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर दुनिया में बता दिया चिराग को होल करके कि दुनिया जान ले। और खुद एक जुमला भी कहा मौला ने कि जिसका जहां जी में आए चला जाए। मौला होना तो ये चाहिए था कि 9 लाख का लश्कर सामने मौजूद है, आप उससे मुकाबले के लिए फौजें इकट्ठा करते, तलवार इकट्ठा करते, तबर इकट्ठा करते, नेज़ा इकट्ठा करते, शमशीर इकट्ठा करते, उन सारी चीजों को इकट्ठा करते। कानून तो यही था जंग का, उसूल तो यही था जंग का कि उधर लश्कर इतना बड़ा, आपको भी लश्कर इकट्ठा करना चाहिए था। लेकिन शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चिराग को गुल कर दिया और कहा जिसका जहां जी में आए
جس کا جہاں جی میں آئے چلا جائے. یزید نے یہی غلطی کی کہ امام حسین کو صرف 72 سمجھا. امام نے دنیا کو بتا دیا کہ یزید جیسے کے لیے طلحہ میرا علی اصغر کافی ہے. ایک سلام بولے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. خلاف برپا کر دیا جائے گا کربلا کے میدان میں. لہذا حسینیت کو سمجھنے کے لیے ہم فرش اعضاء پر بیٹھتے ہیں. اور یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام آپ سے کچھ چاہتے ہیں اور اس مشن کو آگے لے جانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس پیغامات کو امام حسین سے آگے بڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ امام حسین کو ناصر و مددگار چاہیے. اسی لیے جناب زینب نے جب تک فرش اعضاء نہیں بچھا لیا گریا جناب زینب نے نہیں کیا. دنیا کو بتایا کہ یزید جیسی جہالت کو جس دن پست کر دو, جس دن شکست دے دو, اس دن فرش اعضاء بچھاؤ, حسین کی جیت کا اعلان کر دو اور اشک اعضاء بہانا شروع کر دو. لہذا یہ قیمت کو یہ ہے کہ ایک اشک یزید اور یزید جیسوں کے لیے تباہی کا سلسلہ ہے. اور کیجیے گا جو ہم فرش اعضاء پر بیٹھ کر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. خدا ہمیں توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا ذکر ہے. امام حسین علیہ السلام پہ رونے کے لیے آپ بیٹھ گئے ہیں, آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں. خدا آپ اس دوری کو اور آپ اس مسافت کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. جہاں جہاں بھی آپ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں, امام حسین کو سنتے ہیں, آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. خدا ہمیں گریہ وزاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, کیونکہ جب کام نہ آئے گا تو یہی چند قطرے آنسو ہوں گے جو حسین پہ نکلے ہوئے ہوں گے, یہی شفاعت کا باعث بن جائیں گے. غور کیجیے گا, یاد رکھیے ایک بیوی بقیہ سے نکلتی ہے, کمر خمیدہ ہے, پہلو ٹوٹا ہوا ہے, آ کر کے فرش اعضاء پر بیٹھ جایا کرتی ہے. ایک ایک درد کی آنکھوں کے سامنے رومال کو لگا دیتی ہے, کہتی ہے چند قطرے آنسو دے دو, چند قطرے آنسو دے دو, چند قطرے آنسو دے دو. یہ آنسو حسین کے لیے مرہم ہو جاتے ہیں. لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ ایک زخم حسین کا ایسا ہے, ایک زخم حسین کا ایسا ہے جو بھرتا نہیں ہے, جو بھرتا نہیں ہے وہ حسین کا غم. تاریخ کہتی ہے وہ غم ہے کہ جب حسین کا جوان بیٹا اس دنیا سے رگڑتے ہوئے گزر گیا, یہ وہ زخم ہے جو قلب پر حسین کے ہے, وہ زخم بھرتا نہیں. اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے, خدا آپ کو کوئی مصیبت نہ دے, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. یہ آنسو کسی اور غم کا محتاج نہ ہو, یہ آنسو کسی اور غم میں نہ نکلے. جب بھی نکلے تو غم حسین میں نکلے. آپ کی آوازوں پہ خدا رحمت نازل کرے. کبھی بھی گریہ کرنے میں بخل نہ کیجیے گا. یاد رکھیے, یاد رکھیے, آپ اس کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں جس کا کلمہ کربلا میں اجڑ گیا. آپ اس کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں, آپ ان بیویوں کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں جن کی گودیاں اجڑ گئیں, جن کے جوان مار دیے گئے, جن کے بچے مار دیے گئے. سنیے گا, سنیے گا, 9 محرم کی رات تھی. امام حسین ہر خیمے میں آتے تھے, ہر بیوی کو تسلی دیتے تھے. رباب نہ رو, لیلا نہ رو, اے زینب اے کلثوم نہ رو. لیکن ہر بیوی یہی کہتی تھی, اے آقا اے مولا, کیا عصر عاشور ہم اجڑ جائیں گے, کیا سکینہ کوئی گوشوارے چھینے جائیں گے, کیا سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے, کیا عابد بیمار کا بستر جلا دیا جائے گا, کیا یہ خیمے میں اشیاء آ جائیں گے, کیا یہ خیمے میں آگ لگا دی جائے گی. ادرکم اللہ, ادرکم اللہ. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. منصور لیجئے مسائل. ہاں عصر عاشور جب حسین ایک لاشا اٹھا چکے اور ان کا لاشا لے آئے, محمد کا لاشا لے آئے, جون کا لاشا لے آئے, حبیب ابن مظاہر کا لاشا لے آئے, ایک ایک اصحاب و انصار کا لاشا لے آئے, اور تنہا حسین جب بچ گئے تو ایک مرتبہ قریب خیمہ آئے, آواز دی, اے ام کلثوم بھیا کا آخری سلام قبول کرو. اے زینب حسین کا آخری سلام
इस्लाम कबूल करो। एक मरतबा सारी बीवियों ने इंशाअल्लाह रोते हुए फर्श अज़ा से उठेंगे। और याद रखिए तो फिक्र आपके हवाले करने जा रहा हूँ, आप जाने आपका खुदा जाने। एक मरतबा सारी बीवियों ने इमाम हुसैन को हल्के में ले लिया और कहना शुरू कर दिया, अब्बास नहीं है, मोहम्मद नहीं है, कासिम नहीं है, कोई नहीं है, अब हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं। रुबाब का हाथ लिया, ज़ैनब के हाथ में दे दिया, कुलसूम का हाथ लिया, ज़ैनब के हाथ में दे दिया। हत्ता 4 साल की सकीना हाथ ज़ैनब के हवाले कर दिया। ए ज़ैनब, आज से तुम अब्बास, आज से तुम हुसैन, सब कुछ पूरा खैमे को ज़ैनब के हवाले कर दिया। एक मरतबा जाने लगे, जनाब ज़ैनब ने रोक दिया, ए भैया रुकिए, ए भैया रुकिए। एक संदूक उठाया और उठाने के बाद एक चाक कुर्ता निकाल करके हुसैन के हवाले कर दिया, हुसैन के हवाले कर दिया। और एक जुमला कहा जनाब ज़ैनब ने, ए भैया गरीबान को थोड़ा चाक कर दीजिए। अब जैसे ही हुसैन ने गरीबान को चाक किया, एक बार गले का बूसा लेना शुरू कर दिया, आवाज दिए ज़ैनब, अरे ये क्या कर रहे, ए भैया, अरे अम्मा की वसीयत थी जब खुद खंजर चलने वाला हो तो मेरे लाल का गला, मेरे लाल के गले का बोसा लेना। एक मरतबा इमाम हुसैन ने ज़ैनब से कहा, आस्तीन को ऊपर करो, कलाई की आस्तीन को ऊपर कराया। अब कलाई का बोसा लेना शुरू कर दिया, कलाई का बोसा लेना शुरू कर दिया। आवाज दी भैया, ये क्या कर रहे हैं, आवाज दिए ज़ैनब, अरे बाबा की वसीयत थी, अरे ज़ैनब के हाथों का बोसा लेना, अरे मेरी लाल तैयार बतायार, अरे इसी हाथों में रस्सियां बांध दो। यही हाथ होंगे जिसमें रस्सियां बांधी जाएंगी। आपने सुन लिया मसाइल, मैंने पढ़ लिया, लेकिन जरा सा करबला चलिए। एक मरतबा इमाम